السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان، جل و جلال اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور خصوصاً پیارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری انسانیت تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ برادران اسلام، اس حمد و ثنا کے بعد میں جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے بہت سارے مخلوقات کو دیگر مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے، حرمت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے بہت سارے مخلوقات کو چن لیا ہے۔ جیسے اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو چن لیا ہے فضیلت کے لیے، وہ سارے مخلوقات، سارے انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جگہوں میں سے، مقامات میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ مقامات کو بہت فضیلت بخشی ہے۔ جیسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکے کی سرزمین جہاں پر کعبۃ اللہ واقع ہے، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت و حرمت والا ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کو اللہ رب العالمین نے ہر جگہ عظمت و حرمت بخشی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کے تقدس کا خیال رکھا جائے، اس کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، اس کو ہر حیثیت سے اس کی تعظیم ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق جو ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے پیش آئیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اوقات میں سے، وقت میں سے، زمانے میں سے کچھ حصے کو اللہ رب العالمین نے یہی تقدس، یہی حرمت اور عظمت عطا کی ہے۔ اور ہم بالخصوص جس ماہ سے گزر رہے ہیں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ 4 ان مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دیگر مہینوں پر فضیلت دی ہے، حرمت دی ہے، عظمت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک آسمان و زمین کی تخلیق
جس وقت واقع ہوئی ہے اسی وقت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے مہینوں کی تعداد 12 جو ہے اللہ نے بنائی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہ 12 ماہ کی تعداد اللہ نے مقرر کی ہے. سال کو 12 حصوں میں 12 مہینوں میں اللہ نے تقسیم کیا ہے. یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو تخلیق بخشی ہے. پھر کہا منہا 4 حرم. ان میں سے 4 ماہ کو 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے حرمت والے بنائے, تقدس والے بنایا, عظمت والے بنایا, تاکہ لوگ ان مہینوں کے اندر ان مہینوں کی سب سے پہلے عزت کریں, احترام کریں, عظمت کو جانیں, اپنے دل میں اچھی طریقے سے بٹھائیں اور اس کے تقاضے پورے کریں. یہ عظمت والے مہینے 4 ماہ, جس کا پہلا ماہ جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا, پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا, پھر جو ہے رجب کا مہینہ رہے گا جو جمادی الاخرہ اور جو ہے شعبان کے درمیان جو ہے پایا جاتا ہے. ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے بہت عظمت بخشی, بہت احترام دیا اللہ رب العالمین نے ان کو, اور اس کو احترام کرنے کا, اس کی عظمت کرنے کا, اس کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور کہا کہ اس کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہوتا ہے. وہ اس بات کی ان کی علامت ہوتی ہے, جو لوگ جو ہے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں, جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں, وہی لوگ ان مہینوں کی تعظیم کرتے ہیں. کہا وَمَن يُعَظِّمْ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کہا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ان شعائر کی تعظیم کرتے ہیں وہ لوگوں کے دل میں جو ہے اللہ کا تقویٰ پایا جاتا ہے, اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے, وہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس مہینے کو اور اس کے بعد آنے والے اور 2 ماہ کو اور اس کے بعد جو آگے آئے گا 1 ماہ, ان کو 4 مہینوں کو ہر مومن جو ہے ان 4 مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے اچھی طریقے سے, اور اس مہینے کے تعلق سے جو ہے اس کے دل میں عظمت پائی جانا چاہیے. سب سے پہلے یہ حکم دیا اس مہینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کیسے کرتا؟ انسان جو ہے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا, اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کے نفس کو جلایا جائے گا, اس کے نفس کو تکلیف دی جائے گی, اس کو جو ہے بہت کچھ ایذا رسانی اس کو ملنے والی ہے اور ایذا رسانی اس کو ہونے والی ہے, صرف اس وجہ سے کہ انسان نے دنیا میں غفلت بخشی, سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا. یہ ظلم ہے اس کے اوپر. عام طور سے جتنے چیزیں دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب جو ہے ظلم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کو بجا نہ لانا یہ ظلم ہے. ان مہینوں کی عزت و عظمت نہیں کرنا, احترام نہیں کرنا, اور جو ہے اس کے تقدس کو پامال کرنا, اور پوری طریقے سے اس مہینے میں جو ہے ایسے ہی لایانی زندگی گزارنا, لاپرواہ کی زندگی گزارنا, عام طریقے سے عام مہینوں کی طرح اس مہینوں کو جو ہے گزار دینا, یہ جو ہے ایسی غفلت ہے, یہ ایک بڑا ظلم ہے جس کا خمیازہ ہم کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اللہ نہ کرے, اللہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو درگزر کرے گا, لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ اس مہینے میں جو ہے کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ پر کیوں ان نفسوں میں ان مہینوں میں ظلم کرتے ہو؟ کسی صورت میں مت ظلم کرو. اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا چاہیے, اس کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے. تو یہ مہینے اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم مہینے ہیں, بہت ہی معزز مہینے ہیں, بہت ہی اللہ کے نزدیک عظمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں کی قدر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ پایا جاتا ہے, جن کے دل میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کہا کہ ان الزمان استدار کہیہتی یوم خلق السماوات والارض. کہ زمانہ جو ہے لوٹ آیا ویسے ہی جیسے اللہ نے روز اول میں آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, اسی شکل میں زمانہ لوٹ آیا ہے. مہینے جو ہے اسی کے برابر آ چکے ہیں. کہا کہ ان الزمان استدار کہیہتی یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سال 12 ماہ کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم, اس میں 4 ماہ جو ہے وہ حرمت والے ہوتے ہیں. کہا اس کے بعد ذوالقعدہ, ذوالحجہ,
وہ محرم کہ یہ 3 ماہ جو ہے حرمت والے ہیں. پھر کہا اس کے بعد کہ جو ہے وہ رجب بین جمادہ وہ شعبان، کہا کہ جمادہ اور شعبان کے مہینے کے درمیان جو رجب آتا ہے وہ مہینہ بھی محرم مہینہ ہے، اور یہ 4 مہینے محرم مہینے ہیں. اور اس تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں سوال کے طور پر کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مہینے حرام والے محرم مہینے، محترم مہینے جو کہا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ کیا شہر الحرام کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل قتال فیہ کبیر، کہ جو ہے ان مہینوں میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، جنگ و جدال کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. ویسے تو ہمیشہ گناہ ہوتا ہے، ہر ظلم ہوتا ہے، لیکن یہ ظلم اور زیادہ قبیح ہو جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے جب یہ ان مہینوں میں کیا جاتا ہے. ان مہینوں میں کیا جاتا ہے. عام دنوں میں جو غفلت کی جاتی ہے وہ اس مہینے میں کی جانے والی غفلت کی طرح نہیں ہے. عام مہینوں میں کی جانے والی معصیت ان مہینوں میں کی جانے والے معصیت کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں معصیت کا جو گناہ جو سزا ملنے والی ہے وہ اضعاف مضاعفہ ہے، وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ 2 گناہ ہیں. ایک تو آپ نے گناہ کیا، غفلت کی، لاپرواہی کی، اللہ کے حقوق کی تلفی کی، انسانوں کے حقوق کی تلفی کی. یہ سارے گناہ اپنی جگہ گناہ ہیں، لیکن اس مہینے کی وجہ سے یہ گناہ جو ہے اور زیادہ جو ہے سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور زیادہ جو ہے انسان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے جو عظمت دے دے، جس کو چاہے جو ہے اللہ تعالیٰ حرمت دے دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معزز بنا دے. یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں. جس کو چاہتا ہے رسول بنا کر لے آتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین جو ہے توفیق دے دیتا ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو ان مہینوں کو اللہ رب العالمین نے جو حرمت بخشی ہے، اس میں جو ہے ہماری چھوٹی غفلت ہمارے لیے بڑی غفلت بن جاتی ہے. ہمارا چھوٹا گناہ اس مہینے کے اندر یا ان ماہ کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں بڑے گناہ بن جاتے ہیں. لہٰذا ایک مومن جو ہے بہت چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان مہینوں کے اوپر جو ہے نظر رکھتا ہے کہیں اسے چوک اور جو ہے کسی قسم کی کوئی کوتاہی سستی نہیں ہو رہی ہے، تاکہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ان مہینوں کی حرمت کر کے تعظیم کر کے اجر و ثواب کا زیادہ مستحق ہو سکے، زیادہ مستحق ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح اللہ رب العالمین نے جو تعظیم اور جو ہے تقدس کا یہ پیدا کیا ہے وہ کئی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ باہر گالی دینا مسجد میں گالی دینے سے مختلف ہے، باہر جو ہے چوری کرنا مسجد میں چوری کرنے سے مختلف ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے وہ مقدس گھر ہے جہاں عبادتیں کیے جاتے ہیں، جہاں امن و سکون پایا جاتا ہے، جس کی حرمت اللہ نے جو ہے مقرر کر رکھی ہے. اس حرمت کی پامالی، اس تقدس کا پامال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں میں، آپ کو ایک اور 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح عورت نہ ہو. تمہاری ہر نیکی زیادہ اجر و ثواب کی مستحق ہوتی ہے. تمہارا ہر گناہ، ہر غفلت اللہ کے نزدیک زیادہ جو ہے زیادہ آپ کے اوپر جو ہے وبال لانے والا ہے، زیادہ جو ہے آپ اس کی سزا بھگتنے والے ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام لوگوں کی طرح اپنے آپ کو مت سمجھو، اپنی حیثیت کو جانو، اپنی حیثیت کو جانو. یہ ضرور جو ہے بہت بڑا معاملہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو جانے کہ آدمی کا گناہ اس کی حیثیت سے، اس کے علم سے بڑھ جاتا ہے. اسی لیے جاہل گناہ کرتا ہے تو وہ اتنا زیادہ جو ہے گنہگار نہیں کہلاتا اللہ کے پاس، اتنا زیادہ عذاب کا یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے سزا کا مستحق نہیں ہوتا. جو آدمی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، علم رکھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، علم رکھتے ہوئے غفلت کرتا ہے، علم رکھتے ہوئے جو ہے اللہ کے احکام کو جو ہے بجا نہیں لاتا، تو اس کا گناہ اس شخص کے مقابلے میں جو ایک عامی آدمی ہے جس کو صحیح معنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے دین کا، اللہ رب العالمین کی جو ہے شریعتوں کا کوئی خاص علم نہیں ہے، بدل جاتا ہے.
انسان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی شخصیت کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. پھر ایک اور جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، تم لوگ جو ہے اگر عبادت کرتے ہیں اللہ کے پاس کئی اضعاف، کئی گنا بڑھ کر اجر کے مستحق ہونے والے ہیں. اور اسی طریقے سے برائی کرتے ہیں اللہ کے پاس کئی زیادہ عذاب کے مستحق ہونے والے ہیں. عام عورتوں کی تمہارا شمار نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ تمہاری زندگی ہو رہی ہے وہ ایک نبی ہے، وہ ایک رسول ہے. تو اللہ کے پاس اسی لیے ان انبیاء کی عورتوں کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے کیا بنا دیا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری امت کی مائیں بنا دیا. ساری امت کے مائیں ہیں. ماں کی جو حرمت ہوتی ہے وہی حرمت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ہے سارے مومنین کے نزدیک. وہ سارے کروڑوں لاکھوں مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی حرمت وہی حرمت ہے. یہ اللہ نے مقرر کیا، اللہ نے بنایا. قرآن مجید کے اندر کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ. یہ اللہ کے نبی کی عورتیں جو ہے وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جو حرمت بخش دے. لیکن جہاں حرمت حاصل ہو جاتی ہے، تقدس مل جاتا ہے، شرف ملتا ہے، مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور جو احترام ملتا ہے، عظمت ملتی ہے، ملنے کے بعد اتنا ہی زیادہ آدمی کو جو ہے احتیاط برتنے کی ضرورت پڑتی ہے، عمل جو ہے درست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ساری حرکتوں پر جو ہے نظر رکھنی پڑتی ہے. سارے طریقے سے وہ اس کے جو ہے معاملات الگ ہو جاتے ہیں، جدا گانا ہو جاتے ہیں. عام لوگوں کی طرح اس کی بات نہیں ہوتی. یہ معاملات سب کے ساتھ ہے، یہ سب کے ساتھ معاملات ہے. ایک انسان کو اللہ رب العالمین صحت دیا، پوری طریقے سے عافیت دیا، مال دیا، تو سمجھو کہ اس کا معاملہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا، نہ جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے صحت دیا، اور نہ ہی اس کو امن دیا. ایسے لوگوں کا جو گناہ، ان کی غفلتیں وہ مقام نہیں رکھتی. جو آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیا ہے، مال دیا ہے، صحت دیا ہے، عافیت دیا ہے، اللہ کے پاس اس کی پوچھ الگ ہوگی. یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کی عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے ساتھ عدل کرتا ہے، پورا انصاف کرتا ہے کہ تم اپنی صحت کو سمجھو، اپنی جو ہے اللہ کے فضل جو آپ پر، اللہ کا فضل جو آپ پر ہوا ہے اس کو پہچانو، اس کا احساس کرو، اس کا شعور اپنے اندر لاؤ، اور اسی کے مطابق جو ہے اللہ کے شکر گزار بندے بنو. تو یہ مہینے جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی بابرکت مہینے ہیں، مبارک مہینے ہیں، عظمت والے مہینے. ہمیں ان مہینے میں زیادہ سنتوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، تکبیر تحریمہ کی پابندی، روزوں کی پابندی، صدقہ و خیرات کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، ہر قسم کی جو بھی عبادتیں ہم سے ہو سکتی ہیں، ہمیں جو ہے اس فرصت کو، اس مہلت کو، اس غنیمت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. برادران اسلام، ہم ان مہینوں میں ہر اس معصیت سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ اطاعت اللہ کی کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. برادران اسلام، چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. ان مہینوں کی جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے دل میں عظمت پیدا کرے. اللہ رب العالمین مہینوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں قوت عطا کرے، توفیق عطا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو تنگ دست اور پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے راستے کھول دے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم میں سے دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حسن خاتمہ جو ہے نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.